بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپیل کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں چودھری فاروق الاسناد عطار، چھوٹا سا میرا فارم ہے یہاں پپری میں۔ ہمارے پاس یہاں کمشنر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن دی ہے، سلیم راجپوت صاحب نے، جو قانون کی بھی انہوں نے کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے اور ڈیری فارمر کو تباہ کرنے کے لیے بھی انہوں نے ایک خاص پلان بنایا ہے، اور جس کے پیچھے ہمیں کوئی سازش، گہری سازش محسوس ہوتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو سی ایم سندھ صاحب سے، اس کے بعد چیف جسٹس سندھ صاحب سے، اس کے بعد گورنر سندھ صاحب سے، اس کے بعد کور کمانڈر کراچی صاحب سے، ڈی جی رینجر سندھ صاحب سے، ان تمام اپنے بڑوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را سر اس میں مداخلت کریں، چونکہ اگر یہ نوٹیفیکیشن معطل نہیں ہوتا تو ڈیری کی صنعت کہیں تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ کراچی میں تقریباً 10 لاکھ جانور جو کراچی کی مین کیٹل کلونی میں، بلال کلونی، سرجانی اور دیگر چھوٹی چھوٹی کلونیاں ہیں، ان میں تقریباً جانور موجود ہیں، اور روزانہ جن سے ہم 50 لاکھ لیٹر دودھ کراچی کو سپلائی کرتے ہیں، کہ ہمارا پیارا پاکستان پہلے ہی سخت معاشی بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، اور اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ خصوصاً سر صوبہ سندھ جو ہے، اس میں تو تاریخی جو سیلاب آیا تھا، اس کی جو تباہ کاریاں ہوئیں، اس سے خاص طور پر ڈیری سیکٹر بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ سر جو میں بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمیں دودھ کا جو نوٹیفیکیشن جو ہمارا پچھلا تھا، وہ ہمیں ملا تھا دسمبر 2022 کو۔ اس کے بعد ہم غالباً 6 جون سے 2023 سے مسلسل جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، کمشنر کراچی صاحب کو مختلف خطوط بھی لکھے ہیں کہ سر ہماری گزارشات سنی جائیں، چونکہ ڈیزل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھیں، پیٹرول کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھی، ڈالر کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، تو ہماری اجناس چونکہ زیادہ تر باہر سے آتی ہے، تو ڈالر کی قیمتیں بڑھنے سے اور ڈیزل و پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ان کی قیمتیں، اگر کوئی فرض، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں سر، کہ گندم کا دلیا ہی ہے، یہ ہم 50 روپے کلو، 55 روپے کلو ہمیں دستیاب ہوتا تھا، آج ہمیں یہ 140 روپے فی کلو جو ہے وہ مل رہا ہے۔ سلیم راجپوت صاحب 30 ستمبر کو غالباً انہوں نے ہماری تمام اسٹیک ہولڈرز کی ایک میٹنگ بلائی، اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز نے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن پیش بھی کی، جس میں سب سے پہلے نمبر پہ تو لائیو اسٹاک نے اپنی جو کاسٹ آف پروڈکشن پیش کی، وہ ہے سر 193 روپے پر لیٹر۔ یہ ہمارا خرچہ ہے فی لیٹر کا، یہ ہم نہیں کہہ رہے سر، یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ کہہ رہے۔ نمبر 2 پروڈکشن دی گئی دودھ کی فی لیٹر پہ، وہ ہے سر 96.5 روپے، اور تیسرے نمبر پہ پر سر بیورو آف سپلائی اینڈ پرائس کی جانب سے جو کاسٹ آف پروڈکشن پیش کی گئی، وہ ہے سر 94.5 روپے۔ اور سر میں ایک بات یہاں وضاحت کرتا چلا ہوں کہ ہائی کورٹ کی بھی واضح ڈائریکشن موجود ہے کہ کمشنر صاحب کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ اکیلے نہ کریں، تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے کنسنسس سے کریں، جو بھی فیصلہ کریں ان کے کنسنسس سے کریں، جو بھی نوٹیفیکیشن وہ کریں، مطلب تمام فریقین کو اعتماد مر لے کر کریں۔ اب اچانک 3 اکتوبر کو پتہ چلتا ہے کہ کمشنر صاحب نے 180 روپے فی لیٹر جو فارمر کا ایکس فارم جو ہے ریٹ کا نوٹیفیکیشن کا اجرا کر دی ہے۔ تو سر اس نوٹیفیکیشن پہ تو یہ صنعت بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس 100 مال کا کاروبار کرنے والا آدمی جو ہے، اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنے خاندان جڑے ہیں، جن کی اس ایک ذریعہ بنتا ہے، اس سے توڑی والا جڑا ہے، اس سے راشن والا جڑا ہے، اس سے لیبر جڑی ہے، اس سے بھینس والا جڑا ہے، ایک پوری چین چلتی ہے۔ تو یہ اگر صنعت تباہ ہوتی ہے تو کتنی بے روزگاری ہو جائے گی کہ ہم اس کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ اور دوسرا اثر یہ ہے کہ ہمارے بچے
پھر یہ کیمیکل والا اور زہریلا دودھ پینے پہ جو ہے وہ کہیں مجبور ہوں گے، چونکہ جب نہ بجے، اگر بھینس نہیں بچے گی تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، جب بھینس والا نہیں بچے گا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو سر خدا را آپ بڑے ہیں، آپ ریاست ہیں،